محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہم صلی اللہ درود شریف پڑھ لیں جی. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وصحبہ اجمعین. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ابھی میں نے آیت کا ایک ٹکڑا اور حصہ پڑھا ہے، فرمایا واللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول احق، اس بات کے بہت زیادہ حقدار ہیں، ان کا حق ہے ان یرضوہ، کہ بندے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی رکھیں، اس کا حق بہت زیادہ ہے. ان کانوا مؤمنین، اگر بندوں میں ایمان کا ذرہ موجود ہے، ایمان کی رتی موجود ہے، تو ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرا بھی دعویٰ ایمان کا ہے، آپ کا بھی دعویٰ ایمان کا ہے، الحمدللہ. کیا میں اپنی زندگی کے لیل و نہار میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں؟ اگر میں کلمہ پڑھ کر توحید کا اقرار کر کے اشاعت التوحید و سنہ، توحید کا اور سنت کا میں برملا اعلان کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، آیا میں توحید والی ذات اور سنت والی شخصیت کو راضی کرنے کے بارے میں فکر مند بھی رہتا ہوں یا کوئی نہ؟ اوورآل ہمارے معاشرے میں اکثریت لوگوں کا یہ رجحان ہے کہ وہ خاندان کو راضی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی. محلے داری نبھاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی. خاندان کا تعلق دار کوئی بندہ کسی موقع پر ناراضگی کا اظہار کرے تو ہم اس کے پاس چل کے جانے کو، معذرت کرنے کو، ساری کہنے کو تیار ہوتے ہیں. آیا میرے گھر سے نبی کی سنت روتی ہوئی رخصت ہو جاتی ہے، میرے گھر سے قرآن روتا ہوا اللہ کے دربار میں شکایت کرتا نظر آتا ہے، کیا کبھی میں نے یہ بھی فکر کیا صرف توحید کا اقرار کرنا اور توحید کا نعرہ لگا دینا کیا اتنا کافی ہے؟
صرف مسلمان ہونے کے لیے یہی کافی ہوتا تو میرے بھائیوں اللہ قرآن میں کبھی نہ کہتا ادخلوا فی السلم کافہ، اور یہ ادخلوا فی السلم کافہ اس کا خطاب کن لوگوں کو کیا گیا؟ یہ خطاب مومنوں کو کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام کے احاطے میں، اسلام کی چار دیواری میں، اسلام کی بلڈنگ میں، اسلام کے چھت کے نیچے پورے داخل ہو جاؤ۔ صرف نعروں کی حد تک کام نہیں چلے گا، صرف اپنے آپ کو جماعت کے فرد کہلانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ میرا ظاہر و باطن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگا تو تب جا کے میں ایک پکا اور کامل مسلمان بنوں گا۔ آج کی اس نشست میں صرف میں آپ ساتھیوں کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ بھائیو اپنے گریبان میں ہر بندہ جھانکے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے، الحمدللہ آپ کچھ عرصے سے، چند مہینوں سے میرے ریگولر بیان سنتے آ رہے ہیں، میں کسی فرد کو ٹارگٹ نہیں کرتا، کسی پہ فتویٰ بازی خواہ کی میں نے الحمدللہ کبھی نہیں کی، نہ میری حیثیت ہے فتویٰ لگانے کی، لیکن یاد رکھیے گا میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ ایسی بات کی جائے جس سے میرے اندر بھی تبدیلی آئے اور سننے والوں کے اندر بھی تبدیلی آ جائے۔ یہ فکر ہونی چاہیے نا جی۔ اب آپ نے اور میں نے یہ غور کرنا ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر تم مومن ہو، ان کانوا مومنین تو واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، کہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ اللہ اور اس کا رسول کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اللہ کے نبی کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے چند جو گزارشات پیش کر رہا ہوں وہ اس بات پر کہ ہم نے اللہ کے نبی کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ کا نبی ہم سے کیسے خوش ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے اس وقت صحابہ کرام کی جماعت رسول اللہ کو کیسے راضی کرتے تھے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اب دن قیامت کے جب ہمارا سامنا اللہ کے نبی کے سامنے ہوگا اور اللہ تعالیٰ دیدار کرے رسول اللہ کا، ملاقات کرے، آب کوثر ان کے ہاتھ مبارک سے اللہ ہمیں نصیب کرے، آمین کہہ دو یار۔ یہ بڑی اونچی دعائیں ہیں، حقیقت ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ مبارک سے آب کوثر ہمیں نصیب ہو جائے۔ میں اس کے بارے میں چلو بات آئی گئی ضمناً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا سفید دودھ سے زیادہ سفید ہے وہ پانی، شہد سے زیادہ میٹھا ہے وہ پانی، اور فرمایا کہ جس بندے کو ایک دفعہ آب کوثر سے پانی پینا نصیب ہو گیا پھر وہ جنت میں جانے تک دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی؟ اور کتنا وہ پیریڈ اور عرصہ کتنا ہے؟ 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال دا۔ اس کو ذرا کمپیئر کرو نا اپنے، ہمارا روزہ ہوتا ہے 14-15 گھنٹوں کا، اس وقت ہم صبح حالانکہ سحری کے وقت ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں جی تاکہ دن کے وقت پیاس نہ لگے، ٹھیک ہے، ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں پیتے ہیں، اس کے بعد افطاری کے وقت ہمارا کیا عالم ہوتا ہے، ذرا تھوڑا غور کرو نا، اس وقت ہماری کیا کنڈیشن ہوتی ہے، افطاری کے وقت پیاس شدید لگی ہوتی ہے اور سارے جھٹ پڑتے ہیں پانی پر۔ میرے بھائیوں یہ 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے اور ادھر 50,000 سال کا طویل دن ہے، ایک ہی جگہ سے پانی ملے گا وہ آب کوثر ہوگا، اور وہ ہوگا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے نصیب ہوگا۔ اللہ نصیب فرمائے جس نے ایک دفعہ پی لیا پھر جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس کوئی نہیں لگے گی، ٹھیک ہے، یہ بڑا قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے جی اللہ کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، او لوگو جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اطاعت کا معنی یاد رکھیے، توجہ کریں، اطاعت کا معنی
صرف نعرے مارنا نہیں، اطاعت کا معنی صرف جبہ پہن لینا نہیں ہے، اطاعت کا معنی صرف ظاہر بنانا نہیں، بلکہ آپ دیکھیے نا ذرا، اطاعت کا معنی ہے اللہ کے نبی کی اطاعت کا معنی ہے نبی کی تابعداری کرنا۔ تابعداری کا کیا معنی ہے؟ نبی کی بات ماننا۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ نبی کی بات ماننا۔ جو بات میرا نبی کہہ دے اس کو مان لینا، اسی کا نام اطاعت ہے۔ سورۃ حشر کے اندر اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اطاعت کا معنی قرآن کر رہا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کر دیتا ہے۔ اب اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، او ایمان والو اللہ کی اطاعت بھی کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ اب سمجھ پوری نہیں آ رہی اطاعت سے مراد کیا ہے، اس کی وضاحت اور تفسیر اللہ نے یہاں پہ کر دی، اور اللہ نے فرمایا جو چیز میرا پیغمبر تمہیں دے دے اس چیز کو چمٹ جاؤ، پکڑ لو، کبھی نہ چھوڑو۔ میں آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز میرا نبی تمہارے پاس لے کے آئے اس چیز کو پکڑ لو، چمٹ جاؤ، کبھی نہ چھوڑنا۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا نبی تمہیں روک دے اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اس کا نام اطاعت ہے، اس کا نام بولو بولو ذرا، اس کا نام اطاعت ہے۔ نبی کی بات، جس بات کا نبی حکم دے دے اس بات پر عمل پیرا ہو جانا، اور جس بات سے اللہ کا نبی روک دے اس بات سے رک جانے کا نام میرے بھائیو اطاعت ہے۔ اب ذرا اپنی زندگیوں میں غور کرو، اپنی زندگی کا مطالعہ کرو، ذرا دیکھو تو صحیح میرے بھائیو ہمارے دن رات کیسے گزر رہے ہیں۔ بے شمار مواقع ایسے ہیں جن مواقع پہ اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے یہ کام کرو، ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور کئی مواقع ایسے ہیں جن مواقع پہ اللہ کے نبی نے ہمیں روکا ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ، ہم رکنے کو تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھو جس بندے نے اطاعت کر لی ہے اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بندہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے نبی کی اطاعت نہ کی، نبی کی فرما برداری نہ کی، نبی کی بات کو نہ مانا، اس بندے پر دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت اس کا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے رب کا واسطہ دے کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، اپنی خوشیوں کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو دیکھو، پھر موازنہ کرو، غور کرو کہ آج یہ کام میں نبی کو راضی کرنے والا کر رہا ہوں یا نبی کو ناراض کرنے والا کر رہا ہوں۔ اپنی فوتگی کا موقع ہو، اس موقع پر ذرا غور کرو، دیکھو تو صحیح کیا یہ میں کام نبی کو راضی کرنے والا کر رہا ہوں یا نبی کو ناراض کرنے والا کر رہا ہوں۔ اللہ نے جو فرمایا ان کانوا مؤمنین، اور اگر تمہارے اندر ایمان کا ذرہ موجود ہے، اگر ایمان کی رتی موجود ہے، پھر نبی کو راضی کرو، نبی کے خدا کو راضی کرو۔ اب اگلی پہلی بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی تب راضی ہوتا ہے جب نبی کی اطاعت کی جائے۔
سمجھ آئی مسئلے کی؟ اب اطاعت کا معنی یاد ہے آپ کو؟ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اطاعت بھول گئے آپ؟ اطاعت دا معنی گل مننا، اطاعت دا معنی بات ماننا، تھوڑا بریک۔ اطاعت کا معنی بات ماننا، گل مننا، فرما برداری کرنا، اپنے آپ کو محکوم سمجھنا اور نبی کو حاکم سمجھنا۔ حاکم کا مطلب حکم دینے والا، تعلیمات دینے والا، نبی کو حاکم سمجھنا اور اپنے آپ کو محکوم سمجھنا، نبی کو آقا سمجھنا اور اپنے آپ کو اس کی رعایت سمجھنا۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیو، یہ اطاعت کا معنی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نبی کی بات نہیں مانتا، نبی کی بات کو فالو نہیں کرتا، نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتا، لاکھ نعرے لگائے، لاکھ جھنڈیاں لگائے، لاکھ بڑی بڑی ڈیکوریشنیں کرے، اللہ کی قسم ہے وہ مطیع کبھی نہیں ہو سکتا۔ اطاعت کرنے والا اور فرما بردار وہی ہوگا جس نے نبی کی بات کو مانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو بندہ نبی کی بات کو مان لے، اللہ کے نبی اس سے خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ آؤ ذرا میں تمہیں ایک مثال سناؤں۔ ایک موقع پر ابو جہل گھر سے نکلا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل زیادتی کرنے لگ گیا، تانو تشنیع کرنے لگ گیا، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو گالیاں دینے لگ گیا، بکواس کرنے لگ گیا۔ اور یہ چیز ایک عورت ایک پہاڑی سے دیکھ رہی تھی۔ ابو جہل نبی پاک کو گالیاں دیتا ہوا، بکواس کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہوا، مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے، وہ یہ گئے ہوئے تھے شکار کرنے کے لیے جنگل میں، یہ واپس اپنے گھروں کے اندر محلے کے اندر داخل ہونے لگے۔ وہ عورت جو دیکھ رہی تھی ابو جہل کی زیادتی، وہ آ کر حضرت حمزہ کے سامنے آ گئی اور حمزہ سے کہنے لگی، او حمزہ ایک بات میری توجہ سے سن لے۔ کون سی بات؟ کہنے لگی حمزہ یہ جو ابو جہل ہے اس کا اور محمد الرسول اللہ کا اور تمہارا اور محمد الرسول اللہ کا عقیدے کا اختلاف تو ضرور ہے، لیکن ذاتی اختلاف تو کوئی نہیں ہے۔ وہ جو تیرا قریبی رشتہ دار ہے، اور یاد رکھ او حمزہ آج تیرے قریبی رشتہ دار محمد الرسول اللہ کو بڑھ چڑھ کے کھلے عام ابو جہل نے گالیاں دی ہیں، بکواس کی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن اس عورت نے بنایا، تیری جوانی کا کیا فائدہ اور تیری شہرت کا کیا فائدہ، تیری شجاعت کا کیا فائدہ، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے یتیم بھتیجے کو لوگ بھرے مجمع میں گالیاں دیتے رہے ہیں، اور تم کہتے رہو ہم باپ دادے کے دین پہ ہیں اس لیے محمد کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اگر یہی وجہ ہے تو ابو جہل امیر حمزہ تیری جوانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، ادھر ہی سے رخ موڑا اور ڈھونڈنے چلے گئے کہ کہاں پہ ابو جہل ملے گا۔ پتہ چلا کہ بیت اللہ کے قریب ابو جہل اینڈ پارٹی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرو ذرا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ابو جہل کے قریب چلے گئے اور فرمانے لگے، اے ابو جہل لعنتیا، تیری جرات، تو نے میرے یتیم بھتیجے محمد الرسول اللہ کو گالیاں دی ہیں، تیری جرات کیسے ہوئی کہ تو نے میرے بھتیجے پر زبان درازی کی ہے؟ تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ میرے بھتیجے محمد کا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، مونڈا بڑھنے والا کوئی نہ ہو سی؟ یہ قطر میں برداشت نہیں کروں
دوں گا، اور ان کے ہاتھ میں وہ شکار والی کمان اور تیر وغیرہ وہ جو سامان تھا وہ بھی موجود تھا۔ حضرت حمزہ نے بھرے مجمع کے اندر ابو جہل کے سر کے اندر وہ کمان ماری، ابو جہل کا سر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگ گیا۔ ادھر سے حضرت حمزہ واپس چل پڑے، کچھ کلیجہ ٹھنڈا ہوا کہ چلو یار بھتیجے کا بدلہ تو میں نے بھرے مجمع میں لے لیا۔ سیدھا آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، دار ارقم جسے جیسے مشہور ہے کوہ صفا کے ساتھ، وہاں پہ پہنچ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اور آ کر کہنے لگے او بھتیجا، اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ تیرا کوئی پیچھے ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، ہم زندہ ہیں۔ او بھتیجا، کوئی تیری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا، ہم اس کی آنکھ بھی نکال لیں گے، تیرا دفاع کرنے کے لیے تیرا چچا موجود ہے۔ او بھتیجے خوش ہو جا۔ کس چیز سے خوش ہو جاؤں چچا؟ حضرت حمزہ کہنے لگے او بھتیجے یہ دیکھ، میری کمان پر اس لعنتی خبیث کا جس نے تجھے گالیاں دی ہیں اس کے سر کا خون بھی لگا ہوا ہے، یہ نشانی ہے، میں تیرا بدلہ لے کے آ رہا ہوں۔ او میرا چچا، میرا بھتیجا خوش ہو جا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری بات حضرت حمزہ کی سنی اور مسکرانے لگ گئے اور فرمایا او چاچا، آپ کو پتہ نہیں ہے تیرا بھتیجا محمد الرسول اللہ ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا، محمد کو خوش کرنا ہے تو اور کام کرنا ہوگا۔ حمزہ کہتا ہے پتر، آج میں تحیہ کر کے آیا ہوں، تیرا کلیجہ ٹھنڈا کر کے جاؤں گا، بتاؤ بھتیجا تو کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا، اگر مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو میں محمد کا کلمہ پڑھ لے۔ حضرت حمزہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ہیں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، نبی کہتا ہے اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اگر نبی کو راضی کرنا ہے، نبی کو خوش کرنا ہے تو توحید کا اعلان کر۔ کس کا اعلان کر؟ توحید کا اعلان کر۔ اب اس چچے نے سوچا اور اس کے بعد فوراً ہی فیصلہ کر لیا اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اے بھتیجے، اگر تو اس بات سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے میں باپ دادے کا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، پر تجھے آج ضرور خوش کر کے جاؤں گا۔ او مسلمانہ، او میانے محلے کے مواحدہ، اللہ کا واسطہ ہے تو بھی ذرا سوچ تو صحیح۔ امیر حمزہ کہتا ہے میں تجھے خوش کر کے جاؤں گا، جس بات سے بھی تو خوش ہوگا، اپنے ابے اماں کا دین چھوڑ دوں گا پر تجھے خوش کر کے جاؤں گا۔ اے کلمہ پڑھنے والے توحیدیو، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمانہ، تو بھی یہی سوچ لیا کر میں خاندان کو چھوڑ سکتا ہوں پر محمد کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، اللہ کے نبی خوش کیسے ہوتے ہیں؟ پہلی بات، اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت دا معنی یاد ہے کیرا؟ بات ماننا۔ اطاعت کا معنی بات ماننا، اطاعت دا معنی نہیں جو نبی دے نام دے حلوے کھاونا، یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت کا یہ معنی نہیں ہے بے پگڑی باندھ لو باقی جو مرضی ہے کرتے پھرو۔ اطاعت کا یہ معنی صرف نہیں ہے کہ بس توحیدیوں والے نام رکھوا لو یا توحیدیوں میں اپنا نام شامل کرا کہ جو مرضی ہے کرتے رہو، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ جائز کا پتہ، نہ ناجائز کا پتہ، کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، جو مرضی ہے کھائے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت نہیں ہے، اے اطاعت نہیں۔ اور اللہ
اللہ نے اطاعت کے، اللہ نے کامیابی کے لیے شرط لگائی ہے کہ اللہ کی اطاعت کر، اللہ کے رسول کی اطاعت کر، اور اطاعت ہوتی ہے نبی کی بات ماننا، اللہ کی بات ماننا۔ اللہ کی بات ماننی ہے تو قرآن پڑھ، نبی کی بات ماننی ہے تو حدیث پڑھ، قرآن کی تشریح حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس لیے بھائیو یاد رکھو، نبی کو خوش کرنے والا پہلا عمل میرے بھائیو یہ ہے کہ بندہ نبی کی بات مانے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ سال کے بعد، میں ہٹ نہیں کر رہا، اللہ کی قسم ہے، صرف میں بتا رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، توجہ کر۔ لوگ کیا کہتے ہیں جی، سال کے بعد جھنڈیاں لگا لو، ڈیکوریشن کر لو، لائٹیں لگا لو، اور کوئی نہ کوئی پٹی ماتھے پہ باندھ لو، اور کڑے پہن لو، سبز جبہ پہن لو، نبی راضی ہو جائے گا۔ عجیب سی بات ہے، نبی کو جھنڈیوں سے خوش کرنے والی قوم، نبی کو نعروں سے خوش کرنے والی قوم، یہ یاد رکھو شیطان کے دھوکے میں ہے، یہ غلط فہمی میں ہے۔ اللہ کا نبی بڑی اونچی شان والا، بڑے اونچی مقام والا ہے، وہ جھنڈیوں سے خوش نہیں ہوتا، وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارے۔ کوئی بندہ، اللہ کا نبی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ عملی زندگی قرآن کے مطابق اور نبی کے فرمان کے مطابق بنا لے۔ ایسا کہ سنو ہے جی، میلاد شریف مناؤ تے نبی راضی ہو گیا۔ یہ شریف والا ایک علیحدہ لقب ہے نا، جیری شاید نسبت کہ اچھی ہستی نال ہو ونجو شریف بن ویندی ہے نا، ایسی بات آپ اتفاق نہیں کرتے یار، ہوتا ہے نا ایسے، جیری شاید نسبت کہ ذرا مرتبہ علی شیء نال ہو ونجے تو او شریف بن گئی۔ مثال کے طور پر اس دن بیٹھے تھے کہ موج شریف، خواجہ آباد شریف، موسیٰ خیل شریف، سارے شریف، میں کہتے لازمی گل ہے، نواز شریف آئی، شہباز شریف ہے، سارے شریف ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑا المیہ، ایک اور بڑا المیہ، سن رہے ہیں میری بات ہے؟ ایک اور بڑا المیہ، 1400 سال ہو گئے خاندان قریش پستا آ رہا ہے، پستا آ رہا ہے۔ یہ شاید ہی کوئی نسبت انہیں ہوئے نا تھوڑی جائی کہ ہستی نال کے بدن اس نو شاہ بنا دے، چاہے وہ توتا شاہ ہے تو چاہے کھوتا شاہ، حقیقت ہے۔ وہ جھنڈی لا، جھنڈیاں دو چار لا دو، کچھ عرصے بعد وہ شاہ بنا ویندا ہے۔ پیر نالی شاہ، میں اس دن جا رہا تھا چکوا راستے پہ، پیر سرکار نالی شاہ، پیر توتا شاہ، پیر فلاں۔ 1400 سال ہو گئے، قریشی مظلوم بیچارے پستے آ رہے ہیں، ہر شے نو شاہ بنا دیتے ہیں۔ انہیں آ رہے نا جی، مشاہدے میں گزرا ہے، زیادہ وہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے۔ آج کل پٹھان بھی نرغے میں آئے ہوئے ہیں، پتہ ہے پٹھان بھی شہید چاکے چائے پہن آج کل، وضاحت کریں چاہ، پٹھان بھی آج کل شہید چاکے چائے، جیرا اٹھیند ہے سنگر، جیرا سنگر اٹھیند ہے وہ آدھا فلانا خان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہنا فلیکس لگ جاتا ہے بھئی فلانا سنگر خان، پیچھے باں میں جے رہی ہوئے۔ بہرحال پہلے 1400 سال تو قریشی پس دے ہیں، ہوں چند سالوں تو پٹھانا دا نمبر لگ گئے، اے پس دے پہن۔ اللہ کرے سارے قوم والے یار تھوڑے تھوڑے عرصے بعد ہو، ساروں دی طبیعت ٹھیک ہو ویسی۔ بہرحال یار یہ چیزیں جو ہیں بالکل غلط ہیں۔ انسان کو چاہیے اپنا نسل، اپنا خاندان، اپنے جو طریقہ کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق رہے بندہ۔ بہرحال جی اپنے موضوع پہ ہو جی، اللہ کے نبی کو خوش کرنے والے کام کون سے؟ پہلا کام خوش کرنے والا کہ نبی کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کی وضاحت کر دی میں نے۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے نبی کی بات ماننا، نبی کی بات پہ عمل کرنا۔ اور دوسری چیز میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو خوش کرنے والا کام کون سا ہے؟ وہ ہے میرے بھائیوں نبی کی تعلیمات کے مطابق عقیدہ بنانا، توحید مان لینا، توحید کے اقرار کر لینا۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کی باتوں کو مانا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی باتوں کو نہ مانا وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ مشہور واقعہ ہے، تھوڑا سا ذہن رکھیے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ
نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. اللہ نے فرمایا اے میرا پیغمبر نوح علیہ السلام کشتی تیار کر وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا میری آنکھوں کے سامنے کشتی تیار کر. کیا مطلب؟ فرمایا میں بتاتا جاؤں گا آپ کشتی تیار کرتے جائیے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اب کی قوم جو ہے اس کے لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے غرق کرنے کا. اب ان کے بارے میں ہم سے سوال نہ کرنا. کشتی تیار کرو میرا پیغمبر. اللہ کی نبی کشتی تیار کر رہے ہیں حتیٰ کہ وہ وقت آیا حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور. وہ وقت آیا جب تندور سے بھی پانی ابلنے لگ گیا, ہر طرف سے پانی آنے لگ گیا, پانی پانی ہو گیا. اللہ نے فرمایا احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل. اے میرا پاک پیغمبر ان بندوں کو سوار کر لے جو تیرے اوپر ایمان لانے والے 80 یا 82 81 بندے, ان کو بھی سوار کر لے اور وہ جوڑا جوڑا جانداروں جانوروں کا بھی سوار کر لے. لیکن میرے پیغمبر اپنی بیوی نو سوار نہیں کرنا. واہلکا اپنی بیوی نو سوار نہیں کرنا. الا من سبق علیہ القول آپ کی بیوی کے لیے ہم نے فیصلہ کر لیا اسے ہم غرق کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بیوی مشرکہ ہے. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھیے گا یہ اس امت کی بات ہے, اس نبی کی شریعت کی بات ہے. ہماری شریعت کی بات کیا ہے؟ لا تنکحوا المشرکات, مشرکہ عورت سے نکاح. اگر آپ کو پتہ ہے نا ایک عورت سری شرک کرنے والی ہے, چاہے جیری بھی جماعت دی ہے, چاہے دیوبندی اخواوے اشاعتی اخواوے, تے کریں دا شرک ہوئے تو مشرک ہے نا. مندے ہو کوئی مشرک واسطے سنگ ہونا ضروری نہیں. مشرک وہ ہوگا جو شرک کرے گا اللہ کی ذات و صفات میں. لہذا اگر کوئی عورت شرک کرنے والی ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ مشرک لڑکے سے بھی نکاح نہیں کرنا. قرآن منع کر رہا ہے. اچھا آئیے بھائی اپنے موضوع پر. یہ اس شریعت کی بات ہے, اس وقت جائز تھا. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے, بحری بیڑے میں سوار ہو گئے. آگے کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم.
حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، ساری چیزیں جن جن کے بارے میں حکم ہوا ان کو بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، وقع بسم اللہ مجریہا، اللہ یہ کشتی کا جو سفر ہے، یہ کشتی کی جو روانگی ہے، یہ میں شروع کر رہا ہوں تیرے نام سے۔ اللہ تیرے نام سے، میری طاقت نہیں۔ کیوں؟ ڈوبی کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے؟ فرمایا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، اللہ اس کو جاری کرنے والا بھی تو، ومرساہا، اللہ اس کو کنارے لگانے والا بھی تو، ان ربی لغفور رحیم۔ آگے فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال، پہاڑوں جیسی موجیں چل رہی تھی، طوفان سونامی آئی ہوئی تھی، ہر طرف تہلکہ مچا ہوا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں وہی تجری بہم، اس لہروں کے اندر، ان موجوں کے اندر، پہاڑوں جیسی موجوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز جو ہے وہ اپنا سفر جاری کیے ہوئے تھا، اپنی طاقت سے نہیں، نبی کی طاقت سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ اللہ فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اسی اثناء میں حضرت نوح علیہ السلام کی نظر پڑ گئی اپنے بیٹے کنعان پر۔ کنعان بیٹے پر نظر پڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 4۔ کتنے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 4۔ ایک کنعان، یہ کافر تھا، اس کے بعد حام، سام، یافس، یہ 3 بیٹے یہ تھے۔ چوتھا بیٹا کافر تھا، کنعان بیٹے پہ نظر پڑ گئی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اللہ نے فرمایا جس وقت اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرمانے لگے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا بیٹا سامنے کھڑا ہے اور پانی آ رہا ہے، وہ پہاڑی پر چڑھنے کا تھوڑا تھوڑا چڑھ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ارکب معنا، او میرا بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے پتر آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، صرف وہی بچے گا الا من رحم، جس پر اللہ آپ رحم فرما دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا بیٹے کو، بیٹا ادھر آ جا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ سآوی الی جبل، توجہ کر، جس چیز پر، توجہ میں ایک بات بتا رہے لوگ، حدیث کا مفہوم ہے، جس چیز پر بندے کی زندگی گزری ہوتی ہے، توجہ کر، یہ رشایت بندے دی، بولو بولو، بندے کی زندگی گزری ہوتی ہے جس چیز پر، یہ رشایت دی محبت بندہ زندگی گزریندا ہے، اور جس چیز پر بندے کی زندگی گزری ہوتی ہے آخری وقت بھی وہی سامنے آ جاتی ہے۔ کوئی مال کی محبت میں زندگی گزارتا ہے نا، تو مرتے وقت بھی ہائے مال مال مال، کوئی کس چیز کی محبت میں، کوئی کس چیز میں۔ یہ جو تھا کنعان، یہ پوری زندگی غیر اللہ کو پکارتا رہا، غیر اللہ پہ اس کی نظر رہی، اب آخری وقت قریب آیا کرے، اس وقت کہہ رہا ہے ساوی لا جبل، اے ابا تیری بات نہیں مانتا، میں پہاڑ پہ چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ نبی دی گل نہیں منی تے اپنے اسباب تے نظر رکھیے، مسبب کو بھی چھوڑ دیا، نبی کو بھی چھوڑ دیا، دونوں ہستیوں کو چھوڑ کے اسباب پہ نظر رکھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، وہ غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو راضی نہیں کیا، نبی کی بات نہیں مانی، نبی کی اطاعت نہیں کی۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیو، اللہ
اللہ نے کامیابی کا مدار بنایا ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا آخرت میں عزت پا لیں، تو اللہ کی قسم ہے اس کا پہلا قانون یہ ہے کہ تم نبی کی اطاعت کرو، نبی کی بات کو مانو۔ اگر نہیں مانو گے تو یہ دیکھو کنعان کا واقعہ، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ دیکھو نا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، باپ کی بات نہیں مانی، نتیجہ کیا نکلا؟ تباہ ہو گیا۔ ایسا ہی ہے نا، تباہ ہوا کہ نہیں؟ ایک اور بات بھی سن لو، یہاں پر علماء نے لکھا ہے، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام ابا، ٹھیک ہے، کنعان بیٹا، ابے دی گل کنعان نہیں منی۔ او نوجوانوں، او بیٹو جن کے باپ زندہ ہے، اللہ کا واسطہ توجہ کر، باپ کی بات کنعان نے نہیں مانی۔ اسباب بڑے نظر آ رہے تھے، توجہ کر، میں ایک یہ تحفہ سمجھ لو آپ کو دے رہا ہوں زندگی چینج کرنے کا۔ باپ کی بات کو نہیں مانا، سامنے اسباب نظر آ رہے ہیں پہاڑ والے، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، لیکن باپ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ اسباب بھی کام نہیں آ سکے۔ اللہ کا واسطہ ہے جوانوں، نوجوانوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہ نہ سمجھا کرو یار میں تو اونچی پوسٹ پہ جاب کر رہا ہوں، یار میرا تو اچھا بزنس کاروبار ہے، ابے کی بات نہ مانوں تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بارہا یہ بات مشاہدے سے گزری ہے، اگر جتنے بھی سورس اور ذرائع، جتنے بھی آمدن کے ذرائع ہوں، جتنے بھی پوسٹیں اور اعلیٰ چیزیں ہوں، اگر باپ کی بات نہ مانی، وہ اسباب بندے کے کام نہیں آ سکتے۔ اپنے عہدوں پہ مان نہ کیا کر، چند روپے ٹکے پہ مان نہ کیا کر، باپ کا غلام بن کے رہا کر، باپ کی فرما برداری کر، ورنہ جس طرح کنعان برباد ہوا نا باپ کی بات نہ مان کے، نوجوانہ تو بھی برباد ہو جائے گا۔ اللہ سے عافیت مانگی گا۔ اللہ او جو نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام بیٹے کو پکار رہے ہیں، بیٹا نہیں مان رہا، کہتا ساوی الی جبل، یہ گھڑی ٹھیک ہے 16 منٹ ٹھیک ہے، ساوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور اپنی جان بچا لوں گا، یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ غیر اللہ پہ نظر گئی، اللہ پہ نظر نہ گئی، یاد رکھ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ۔ اب نوح پیغمبر بیٹے کو بلا رہا ہے اور ادھر سے بیٹا انکار کر رہا ہے، اللہ نے کیا کیا؟ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ، ایک موج کو پکڑا، ایک لہر کو اللہ نے اٹھایا اور اونچا کر دیا، بینہما، ادھر سے نوح پیغمبر ہے، ادھر سے بیٹا کنعان ہے، درمیان میں پانی کی لہر آ گئی۔ اللہ درمیان جو پانی دی لہر کیوں لے آئے ہیں؟ اس دی کیری وجہ آئی؟ آپ کے ذہن میں بھی اس کا جواب ہوگا، اس لیے اللہ نے درمیان میں لہر پانی کی کر دی، ادھر سے بیٹا غرق ہوگا، نوح پیغمبر اپنے بیٹے کو غرق ہوتا ہوا دیکھے گا تو دل برداشت نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے، اس لیے آگے لہر کھڑی کر دی کہ میرا نبی اپنے بیٹے کو غرق ہوتا ہوا نہ دیکھے، اس لیے کی تھی نا، سمجھ آ رہی ہے مسئلے کی؟ لہر اللہ کیوں کھڑی کی تھی کہ نوح پیغمبر نو اپنا بڑھ دو یا تے غرق ہوندہ ہویا پتر سامنے نظر نہ آوے۔ اللہ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی قبروں سے دیکھتے ہیں، اور ادھر تو نے پانی کی لہر کھڑی کر کے نبی کے آگے پردہ کر دیا، یہ کیا ہے؟ چھوٹی سی سوچ والی بات ہے، فکر والی بات ہے، طنز کسی پہ مقصود نہیں ہے، لیکن بات کھولنا تو فرض ہے نا ہمارا، ٹھیک ہے؟ یا اللہ ادھر تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی 7 فٹ 8 فٹ قبر مبارک کے اندر سے باہر کے حالات دیکھتے ہیں،
کچھ لوگ تو حدیں کراس کر کے جی ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں، جی ہر چیز کو دیکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی کب مسجد نبی شریف تک دیکھتے ہیں۔ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ادھر تو یہ کہتے ہیں لوگ اور تو کہتا ہے میں نے نبی کے سامنے پانی کی لہر کھڑی کر دی تاکہ میرا نبی اپنے بیٹے کو دیکھ نہ سکے۔ اللہ کس کی بات سچی ہے؟ فرمایا سچ میرا قرآن کہتا ہے۔ انجار گا لینا، سچ کیا کہتا ہے؟ قرآن۔ فرمایا وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ادھر غرق ہو گیا، درمیان میں موج ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے ایڈیاں وریاں موجاں جو آ گئیاں، ادھر سے میرا بیٹا تو غرق ہو گیا ہے۔ آگے سے کیا کیا حضرت نوح علیہ السلام نے؟ کیا کیا؟ اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی اور کہنے لگے ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا بیٹا تھا، میرے اہل میں سے تھا، میرے بیٹے کو تو نے غرق کر دیا ہے۔ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ ایک اور مسئلہ ذرا توجہ سے سننا میرے بھائیو۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ یہ میرا سید پتر تھا، سید بیٹا تھا، اس کو تو نے غرق کر دیا ہے۔ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اللہ میرے صلبی بیٹے کو، میرے حقیقی بیٹے کو، میرے سید بیٹے کو تو نے غرق کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرا پیغمبر لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ نبی کا بیٹا نہیں تھا، حالانکہ حقیقت میں نبی کا وہ بیٹا ہی تھا، حقیقی بیٹا ہی تھا، لیکن فرمایا جو نبی کی اتباع نہ کرے وہ نبی کی نسب سے نہیں ہو سکتا، چاہے ظاہراً ہوگا، فزیکلی ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں جو نبی کی بات نہ مانے وہ نبی کی نسل سے تے جیرا نبی دی گل نہ مانے وہ نبی دا امتی بن ویسی تے نبی خوش تاں ہوندا ہے جو بندہ نبی دی گل منے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ ایک اور بات سنو جی، فرمایا یہ میں قصے کو محض قصہ کر کے نہیں بیان کر رہا، بھئی کہانی ٹائپ تو انہوں سنا دیو تے وقت گزر جائے جمعہ دا پورا ہو جائے، نہیں یار، اس میں سے جو چیزیں ہمیں موتی سمجھ آتے ہیں، جو نکات سمجھ آتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے جی ایک مسئلہ، فرمایا اے میرا پیغمبر انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے میرا پیغمبر یہ تیری اولاد میں سے نہیں تھا، حقیقت میں تو اولاد تھا لیکن تیرے دین پر نہیں تھا، تو سمجھو تیری اولاد میں سے بھی نہیں تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ آج تو لوگ کہتے ہیں فلاں بابے نے میری صفات کر دی تو بیڑا پار ہو جائے گا، فلاں بابے میں نو تھپکی چا دیتی جیسا جنت چلے جانا ہے، فلاں بابے نے تھٹا مارا جیسا جنت داخل ہو جانا ہے، فلاں بابے جیسا جھوٹا پیمن والے ایسا جنت جانا ہے، فلاں بابے کی محفل میں بیٹھنے والے ہیں جنت میں جانا ہے، فلاں بابے کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ ادھر یہ عام بابا نہیں، نبیوں کا بھی ابا ہے، نبیوں کا ابا ہے نا، آدم ثانی نے کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہو آدم علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ چلا، چلتے 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 کئی سو سال گزر گئے، حضرت نوح علیہ السلام کا دور آ گیا۔ جب نوح علیہ السلام کا دور آیا، جب یہ طوفان آیا، اس طوفان کے اندر سارے لوگ غرق ہو گئے، صرف وہ 80 یا 82 بندے جو حضرت نوح علیہ السلام کی معیت میں تھے وہ بچ گئے۔ اللہ کا کرنا، جب پانی خشک ہو گیا اور جودی پہاڑ کے ساتھ وہ اب کشتی اور بحری بیڑا لگ گیا، اس کے بعد جب وہ زمین پہ اترے کچھ عرصہ بعد باقی جتنے بھی اصحاب نبی، اصحاب حضرت نوح علیہ السلام کے، وہ فوت ہو گئے، 3 بیٹے بچ گئے، حام، سام، یافس، اور ان تینوں کی نسل اب پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان تینوں کی نسل پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ یہ جو حام اور سام، ان دونوں میں
یہ جو ہمارے عرب اور یہ ہمارے جنوبی ایشیا کے لوگ، یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ، آگے یہ جو ہمارے تقریباً ہم شکل لوگ ملتے جلتے ہیں، یہ ایک بیٹے سے ہیں اور دوسرے بیٹے سے وہی جیسے یہ شمالی کوریا، جنوبی کوریا، جیپنیز لوگ، اس قسم کے جو لوگ ہیں، چٹے چٹے چھوٹے چھوٹے قادالے گول مٹول ہے، تو یہ اس نسل سے ہیں۔ اور تیسرا بیٹا جو یافس تھا، ان کی نسل سے ہے وہ یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کوئی بلائیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یاجوج ماجوج کوئی بلائیں نہیں ہیں، وہ ہیں انسانوں کی نسل ہے، لیکن ان میں درندگی غالب آ گئی ہے اور انسانیت والا مادہ کم ہو گیا ہے، وہ بالکل درندہ صفت انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کے فتنہ مچائیں گے، اللہ تعالی ہمیں بچائے ان کے فتنے سے۔ بہرحال تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے باقی سارے نبی بعد میں ہے، اصل آدم علیہ السلام کی اولاد، پھر نوح علیہ السلام کا آگے سلسلہ چلا، ان تینوں کی نسل چلی بیٹوں کی، ٹھیک ہے۔ اللہ اتنا بڑا بزرگ ہستی، اتنے اونچے مقام والی ہستی، جس نے 950 سال اللہ کی توحید کا کام کیا، 950 سال اللہ کی توحید کا کام کیا۔ یہاں پر ایک اور بات علماء نے کہی ہے، بتا رہے تھے بھی ٹائم لیٹ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمارا وضو مشکل میں پڑ جاتا ہے تو ٹائم لیٹ نہ کیا کرو، ٹھیک ہے بھائی، ٹائم پورا رکھیں گے انشاءاللہ، بس 24 منٹ ہو گئے، ایک آدھ منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام، مختصر کرو، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے شفاعت کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپیلیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، او میرا پاک پیغمبر، لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے میرا پیغمبر اپنے بیٹے کے لیے دوبارہ دعا نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو نے اپنے بیٹے کی دوبارہ اللہ کے دربار میں سفارش کر دی، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میرا نبی جی اگر بیٹے مشرک کے لیے تو نے دوبارہ دعا کی تو میں تجھ سے نبوت بھی چھین لوں گا۔ آخری بات سنو یار، اور بڑی فکر والی بات ہے، اسا ہر کہندے جنازے پڑھ دیں، ہر کسی کے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، محلے داری نبھاتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، تعلق دوستیاں نبھاتے ہیں۔ یاد رکھو بھائیو، مشرک بیٹے کے لیے نوح پیغمبر ہاتھ کھڑے کرے اور دعا کرے، اللہ فرمایا میرا پیغمبر ہون نہ چاہیں، اگر تساں دوبارہ اس اپنے مشرک بیٹے واسطے دعا کی تھی، میں نبیاں دی لسٹ جو نام کٹ دیاں گا، وہاں پر نبوت خطرے میں پڑ جائے، اور یہاں موحد اشاعت و توحید کا کہلانے والا یہ مشرک کا جنازہ پڑھے، اس کی توحید بچ سکتی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، 11واں پارہ ہے اور اس کا 3را رکوع ہے، اس میں اللہ نے کھول کے مسئلہ بیان کیا ہے، مسلمانوں عمل نہیں کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، قرآن آیا ہی اسی لیے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی مولوی ہوگا وہ عمل نہیں کرے گا برباد ہو جائے گا، کوئی غیر عالم ہوگا عمل نہیں کرے گا قرآن پہ ذلیل ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ما کان للنبی، نبی کو اجازت نہیں ہے کس بات کی؟ والذی ما کان للنبی، نبی کے لیے جائز نہیں، نبی کو اجازت نہیں، والذین آمنوا، اور جو نبی کو حق ماننے والے مومن ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے۔ الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں ہم سارے ایمان کے دعوے دار ہیں نا؟ کہو الحمدللہ، ہمارا ایمان ہے جیسا قرآن کہتا ہے، ہمارا ایمان ہے جیسا نبی کہتا ہے، ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی کو بھی جائز نہیں، اجازت نہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے، کس بات کی؟ ان یستغفروا للمشرکین، مشرک کے لیے وہ بخشش کی دعا مانگیں، اس کی اجازت اللہ نہیں دیتا۔ اور یاد رکھو بھائیو، جب بندہ جنازے میں کھڑا ہوتا ہے تو جنازے میں چوتھی تکبیر جو ہوتی ہے، پہلی میں ثنا، دوسری میں درود، اور تیسری میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر، اے اللہ تو بخشش کر، لحینا، جو زندہ کھڑے ہیں، ومیتنا، اور جو ہماری میت پڑی ہوئی ہے،
اس کی بخشش کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنازے کے اندر ہم بخشش کی دعا مانگتے ہیں میت کے لیے، ایسے ہی ہے نا؟ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ بھائیو اب آپ کا بھی آف ہے، اب آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ آپ کے سامنے پہلے بھی یہ مسئلہ بارہا پیش کیا گیا ہوگا، لیکن میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ قرآن نے روک دیا ہے، اب اگر کوئی مومن ہے تو وہ اس کے قریب نہیں جائے گا۔ اگر پتہ ہو، صراحتاً پتہ ہو کہ یہ بندہ مشرک ہے، اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر پتہ نہیں ہے، کوئی نہیں جانتے آپ اس کو قریب سے، بس یار کوئی مسلمان فوت ہو گیا، جنازہ پڑھ رہے ہیں، راستے میں آپ جا رہے تھے، یار مسلمان ہے، آپ نے پڑھ لیا، تحقیق کر سکتے ہو تو کرو، نہیں تو پڑھو، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن تسلی ہو، پتہ بھی ہو، اس کے باوجود بندہ جنازہ پڑھے، یہ حرام کا مرتکب ہے اور صریح قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو نبی کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ احق، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی اس بات کا زیادہ حقدار ہے، ان یرضوہ، کہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، ان کانوا مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے تو۔ اب میرے اور آپ کے ذمہ فرض ہے کہ ہم نے ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے، اللہ عمل کی توفیق نصیب۔